اور عبدالعلیم خان جہانگیر خان ترین کے عیادت بھی کریں گے، ان سے ملاقات بھی ہوگی۔ خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعیم حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد عظیم صاحب، علیم خان صاحب کا اس ساری صورتحال میں لندن روانہ ہونا اور پھر جہانگیر خان ترین سے ان کی اہم ملاقات بھی ہے، سارے سینیریو کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ویسے تو رابطوں کے اور بھی بہت ذرائع ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جب طویل آپ نے مشاورت کرنی ہوتی ہے تو شاید دو بدو بیٹھ کے جو ہے وہ مشاورت ہوتی ہے۔ یقینی بات ہے وہ وہاں ان کی عیادت بھی کریں گے کیونکہ وہ علیل ہیں اور اپنے علاج کے سلسلے میں گئے ہیں، لیکن جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اور جس انداز میں 2 دن پہلے علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے جہانگیر خان ترین کا جو گروپ ہے اس کے اجلاس میں شرکت کی اور اپنا سارا وزن ان کے پلڑے میں ڈالا، اور ان کی ساری گفتگو سے وہی تاثر مل رہا تھا جو اس سے پہلے جہانگیر خان ترین کے گروپ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے رہے۔ اب ایک بات جو ہے وہ کل اسی گروپ کے ایک امپورٹنٹ شخص نے، نعمان لنگڑیال، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ مائنس عثمان بزدار کسی قسم کی کوئی گفتگو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، اور یہ انہوں نے گفتگو کی ہے جو ایک مشن وہاں پہ گیا تھا عمران اسماعیل صاحب کی قیادت میں، اور جنہوں نے علیم خان صاحب سے بھی ملاقات کی اور جہانگیر خان ترین کے جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی انہوں نے بالواسطہ رابطہ کیا۔ تو اس کے بعد ان کا جب یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو تحفظات تھے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو کنوے کیے تھے، ان کی وہ بات جو ہے وہ شاید قبول نہیں ہوئی، اسی وجہ سے انہوں نے مزید کوئی مذاکرات یا مزید کو بات کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ جب تک عثمان بزدار مائنس نہیں ہوتے اس وقت وہ معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ اب علیم خان صاحب کی جو جہانگیر خان ترین سے ملاقات ہے اس میں ان کی عیادت کے ساتھ ساتھ یقینی طور پہ یہ جو سچویشن ہے یہ بھی ڈسکس ہوگی، اور اس میں پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ موقف وہی ہے کہ مائنس عثمان بزدار کی بات جو ہے وہ ان دونوں رہنماؤں کی جانب سے آئے گی۔ اب اس کا آگے رزلٹ کیا ہوتا ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، طریقہ کار کیا اختیار کیا جاتا ہے، یقینی طور پہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات چیت وہاں پہ ہوگی۔ ایک بات ہمارے سامنے پہلے بھی آئی تھی کہ علیم خان صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے، اور تھوڑا کچھ اس حوالے سے جو پنجاب کے اندر کی سچویشن ہے اس پہ شاید مشترکہ حکمت عملی کے لیے کوئی وہاں سے بھی بات آئی ہو، تجویز آئی ہو۔ یہ البتہ باتیں ابھی صیغہ راز میں ہیں کہ آگے وہ کیسے چلتے ہیں، لیکن اس ملاقات کو آپ اسی پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ اب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہی ان کا ہدف ہے، اور لیکن ایک کولیٹرلی فواد کولیٹرلی یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کا وہ وہاں پہ مخالفت چل رہی ہے تو یقینی طور پہ اس کا 2+2 4 نتیجہ یہی اس انداز میں نکلتا ہے کہ یہاں جو تحریک عدم اعتماد ہے وہاں پہ بھی اس بات کا امکان ہے کہ ان کے ارکان، ان کے گروپ کے قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ اپنا وزن اپوزیشن کے پلڑے میں ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، نعیم حنیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد عظیم صاحب ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ نعیم حنیف صاحب، جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ نعمان لنگڑیال نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ مائنس عثمان بزدار گفتگو آگے نہیں بڑھ سکتی، جو خالد عظیم صاحب نے بھی ذکر کیا جس ملاقات کا جو کل ملاقات ہوئی تھی، عبدالعلیم خان صاحب سے بھی گورنر سندھ کی ملاقات ہوئی تھی، فواد چودھری بھی آئے تھے، اس کے علاوہ دیگر رہنما بھی آئے تھے، پرویز خٹک بھی آئے تھے۔ اب عبدالعلیم خان صاحب سے جہانگیر خان ترین کی ملاقات موجودہ سیاسی منظرنامے میں کتنی اہمیت کی حامل ہو گئی ہے، چونکہ تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرا دی گئی ہے اور پنجاب میں تبدیلی کی باز گش بھی سنائی دے رہی ہے، تو یہ ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہو گئی اب نعیم صاحب؟ دیکھیے، 2 روز قبل جب علیم خان گروپ جو ہے انہوں نے الحاق کیا تقریباً 2 سال کے بعد جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ، اور علیم خان جو ہیں وہ جہانگیر ترین کی رہائش گاہ گئے جہاں پر اون چودھری، نعمان لنگڑیال، سلیمان نعیم اور دیگر نوانی اور ان کے تمام جو ممبران ہیں انہوں نے ان کو ریسیو کیا، اور وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی اور جہانگیر خان ترین کا پیغام ان تک پہنچایا، اور اس کے بعد ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی۔ اصل بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم ناراض اراکین کی بات کرتے ہیں تو ان کی ناراضگی کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ ناراضگی شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی، وفاق میں وزیر اعظم عمران خان بنے اور انہوں نے پنجاب کا فیصلہ کرنا تھا، اس وقت تک جہانگیر خان ترین، علیم خان اور یہ تمام دھڑے جو تھے وہ کپتان کے ساتھ کھڑے تھے، بلکہ انہی کی جارحانہ اننگز کے باعث، انہی کی پرفارمنس کے باعث کپتان جو ہیں وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے۔ یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب
جب پنجاب کا فیصلہ کپتان نے کیا کہ پنجاب میں ایک ایسی شخصیت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کو بنا دیا گیا جو اتنے پاپولر نہیں تھے پارٹی کے اندر، اور اس طرح سے بطور وزیر اعلیٰ ان کی قبولیت نہیں ہوئی، اس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ ان کو قبول نہیں کیا پارٹی کے لوگوں نے کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ عثمان بزدار ہونے، اس سے ایک تو عدم اعتماد کی کامیابی